بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کو انسان کے رہنے کا ٹھکانہ بنایا، اس میں درخت پیڑ پودے بنائے، چرند پرند پھولوں اور پھلوں سے اس کو سجایا سنوارا، پھر اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ مگر انسان کو بھیجنے کے بعد اس کو اس میں رہنے کا طریقہ بھی تو سکھانا تھا نا، اور اس کو یہ سکھانا تھا کہ آخر اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کہ آخر اس نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کون سے اعمال اسے جنت میں لے جائیں گے اور کون سے اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اور صحیفے نازل کیے، جو کہ مختلف انبیاء اور رسولوں پر اتاری گئیں، اور ان انبیاء اور رسولوں نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور پھر باقی کے لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی کہ پیروی کریں۔ ہمارا آج کا سبق بھی اسی حوالے سے ہے، چنانچہ اپنی کتاب کا سبق نمبر 2 اور صفحہ نمبر 11 کو نکالیں، جو کہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی بھی کریں گے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو خط کشید بھی کرواؤں گی۔ آپ اپنی کتاب پر ان کے معنی لکھتے جائیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب حکم ماننا اور فرما برداری کے ہیں۔ لفظ اطاعت کو خط کشید کر لیجئے اور اس کا مطلب لکھیں، حکم ماننا یا فرما برداری کرنا۔ جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ احکام کو خط کشید کر لیجئے، یہ حکم کی جمع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ لفظ اطاعت 3 حروف سے مل کر بنا ہے، تو، واو، عین، تاوان، یعنی کہ دل کی خوشی سے بات ماننا، زبردستی نہیں بلکہ دل سے کسی بات کا اقرار کرنا، ماننا اس کو، یعنی اللہ کے رسول کی بات مانو، پیروی کرو، زبردستی نہیں بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرُّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ پچھلے انبیاء کی تعلیمات چونکہ محفوظ نہیں رہیں، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل اور محفوظ کر دیا گیا۔ لہٰذا آج ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کریں۔ اور رسالت پر یقین رکھنا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، اس بات پر یقین رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے یا پہلے جو پچھلی قومیں تھیں وہ اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتی تھی یا ان کی بات کو یا ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس لیے ہمیں ہماری امت کو یا ہم لوگوں کو کیا حکم دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے، ان کی رسالت پر یقین بھی رکھنا ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی کہ ان کے حکم کی پابندی بھی کرنی ہے۔ تو اب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آگے دیکھیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
ان کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا۔ ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اس پیراگراف میں 4 مالی اور بدنی عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ کون کون سی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی جس میں آپ کی جان اور مال دونوں استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان عبادتوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا یا کیا بات آئی؟ کیا ان کا واضح طریقہ قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا، تو کہاں سے اس کی صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کہاں سے معلوم کیا جائے گا؟ یعنی ان عبادات کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بار بار نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث مبارکہ سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، حج کے کیا کیا فرائض ہے، روزے کو کب سے کب تک رکھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل اس صورت میں ممکن ہی نہیں کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو ان عبادتوں کو ادا کر سکیں گے جن کو ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے یا ان عبادتوں کو ادا نہیں کرتے تو یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہی لوگ جن کا ایمان ہوگا وہ اللہ کی اطاعت بھی کریں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قل کہہ دیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم لوگ تحبون اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کیجئے، یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ یعنی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا، ہم کیوں کریں ان کی اطاعت؟ تو اس کے ہمیں ان کی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ کیا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے، شرط ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اللہ اور اس کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر رسول کی پیروی ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھیجتے ہی کیوں؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہمیں یہ 2 فائدے حاصل ہوں گے کہ ایک اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور دوسرا ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کوئی اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے نہیں کہتے، بلکہ ان کو وہ سب کچھ کہنے کے لیے، کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی خواہش سے، اپنے نفس سے وہ کچھ بھی ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ اب آگے صفحہ نمبر 12 پر آئیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اب یہ دوسری لائن میں لفظ ہے تنازعات اور منصف، ان کو خط کشید کر لیجئے۔ تنازعات کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، تنازع کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، اور منصف کا مطلب انصاف کرنے والا۔ آگے دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ لفظ جنت کو خط کشید کر لیجئے، اس کا مطلب ہے باغ، یعنی نعمتوں والا باغ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ کو خط کشید کیجیے، اس کا مطلب ہے راستے کو روشن کرنے والا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ کو خط کشید کر لیجیے، اس کا مطلب ہے بہترین نمونہ۔ اب اس پیراگراف میں واضح طور پر ایمان کی بنیادی شرط بتا دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنا۔ مزید وضاحت آیت کے ترجمے سے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اپنی قسم اٹھا کر کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کی قسم، اپنی قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ کب تک؟ یعنی جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا فیصلہ دل کی خوشی سے نہ مان لے، یعنی کہ تنگی نہ ہو اس کے دل میں یا زبردستی نہ مانے، بلکہ اس پر ان کے دل میں تنگی بھی نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی وہ زبردستی حکم کی تعمیل کر رہے ہوں، بلکہ خوشی خوشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مان لے۔ یعنی یہ مومن ہونے کی بنیادی یا ایمان کی بنیادی شرط بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیے گئے فیصلے کو آپ لوگ دل کی خوشی سے یا ہمیں دل کی خوشی سے ماننا ہے، چاہے وہ ان کا فیصلہ، چاہے ان کا حکم ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آگے حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ اب کیا ہے، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسے کون ہیں جو جنت سے انکار کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت کیا ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھیجے گا۔ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ جنت کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت کے ترجمے اور حدیث سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے، اور جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور جنت نہیں ملے گی، نہ دنیاوی فائدہ ہوگا نہ اخروی فائدہ ہوگا۔ آگے کہہ دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشعل راہ ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل کی مانند ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے کو روشن کرنے والے تھے، روشنی دکھانے والے تھے، سیدھا رستہ دکھانے والے تھے۔ ہم اگر ان کے راستے پر نہیں چلیں گے تو ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، چونکہ ہمیں راستہ نہیں معلوم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمیں سیدھے راستے کی پہچان ہو جائے گی، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے آگے آیت میں ایک بتا بھی دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کریں۔ آگے دیکھیے نیکسٹ پیراگراف، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ کرام کس طرح عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ اب خوش بختی کیا ہوتا ہے؟ یعنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، غرض ہر معاملے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اب آپ اس لفظ کو خط کشید کر لیں، نقش قدم، یعنی کہ
پیروی کرنا، قدموں کے نشان، نقش بولتے ہیں نشان کو، تو پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، عالم کو خط کشید کر لیں، اس کا مطلب ہے حالت، کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ فوراً بیٹھ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ ہر معاملے میں، یعنی سونا جاگنا جو کہ معمولی باتیں ہیں، لیکن اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سو رہے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو وہ آپ کا کیا عمل ہوتا تھا، کیا دعا پڑھتے تھے، کس طریقے سے سوتے کیسے تھے، دہنی کروٹ سوتے تھے، سیڑھیاں کیسے چڑھتی تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، یعنی تمام معاملات میں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ اور ان کی پیروی کا یا اطاعت کا یہ علم تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مثال دی گئی کہ وہ دروازے پر سے داخل ہو رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر تشریف فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اندر آ کر تو وہ بیٹھے، بلکہ وہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے اور آگے آنے کا اشارہ کیا تو حضرت عبداللہ اٹھ کر آگے آئے۔ تو یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی عادات بدل دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی میں، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی، جوا اور بہت ساری قباحتیں تھیں، بہت سارے برے کام تھے، برے اعمال تھے جو کہ لوگوں میں موجود تھے۔ لیکن جب دین اسلام آیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کی تعلیمات دیں تو یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے تو انہوں نے ہر وہ برا عمل ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا۔ تو یہ ہوتی ہے کہ اطاعت رسول، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ انہوں نے تمام برے اعمال کو ترک کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں 10 صحابہ ایسے تھے جن کو دنیا پر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ عشرہ مبشرہ کہلائے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اس لائن کو خط کشید کر لیجئے کیونکہ یہ پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ یعنی کہ بتا دیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی خوار ہوں گے، اور نہ ہی ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہوگا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے اور جنت کا حصول بھی اسی طریقے سے ممکن ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے واضح ہو چکا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے، آمین، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔